شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ شیر بلا شبہ جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ جو لوگ بہادر ہوتے ہیں دنیا انہیں شیر کے نام سے تشبیہ بھی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر شیر کشمیر اور شیر میوات جیسے خطابات دینے کا آج تک رواج چلا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی چونکہ بہادری اور شجاعت میں بے مثال تھے، اسی لیے انہیں بھی شیر خدا کہا جاتا تھا۔ بہرکیف بہادری شیر کا خصوصی وصف ہے۔ شیر کی خصوصیات پر بات کی جائے تو شیر جتنا بہادر ہوتا ہے اتنا ہی صابر بھی ہوتا ہے۔ یہ کئی دنوں تک بالکل بھوکا بھی رہتا ہے اور صبر و ضبط سے کام لیتا ہے۔ شیر دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا ہے۔ اسی طرح سے جس گوشت پر کوئی دوسرا جانور منہ لگا دے تو یہ اس گوشت کو بھی منہ نہیں لگاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی نہیں پیتا ہے اور جس پانی میں کتا منہ ڈال دیتا ہے شیر اسے سونگھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اس پانی میں کتے نے منہ ڈالا ہے۔ شیر کا شرعی حکم شیر کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کا شکار کیا ہوا جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ شیر کی خرید و فروخت بھی شرعاً ممنوع ہے۔ اس کی کھال کی اگر جائے نماز بنا لی جائے تو اس پر نماز بھی مکروہ ہوتی ہے۔ شیر کے طبی اور روحانی فائدے اگر کوئی شخص اپنے بدن پر شیر کی چربی کی مالش کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درندہ نہیں آتا ہے۔ اگر شیر کا پتا بطور دوا مرغی کے انڈے کے ساتھ ملا کر کھا لیا جائے تو نامردی دور ہو جاتی ہے۔ اگر شیر کی کھال کسی جنگل میں جلائی جائے تو اس کی مہک سے تمام جنگلی درندے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر شیر کی کھال کسی الماری میں رکھ دی جائے تو وہاں پر دیمک پیدا نہیں ہوتی۔ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے ہاتھ پاؤں کے درد اور بواسیر سے شفا ہو جاتی ہے۔ کاہلی، سستی اور چہرے پر پڑی ہوئی جھائیوں کو دور کرنے کے لیے شیر کی چربی کی مالش بھی بہت مفید ہے۔ اگر اس کے گوبر کو خشک کر کے کسی شرابی کو بغیر اسے بتائے کھلا دیں تو اسے شراب سے سخت نفرت ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص شیر کی کھال پر اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لے تو کوئی شخص اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اب ہم خوابوں کی تعبیر پر بات کرتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کی طرف بھاگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی مہلک مرض سے نجات ملے گی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کی ہڈی اور گوشت لیے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ عن قریب اسے کسی دشمن یا ظالم انسان سے مال و دولت ملے گی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہو گیا لیکن خوف زدہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، اور اگر خوف زدہ نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمن پر جلد ہی غالب آ جائے گا۔ اگر خواب میں دیکھا کہ
بے خوف و ہراس شیر کے برابر میں لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن کی تمام چالوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر خواب میں دیکھا کہ شیر کا سر ہاتھ میں لیے ہوئے ہے تو اسے اقتدار نصیب ہوگا۔ اگر خواب میں دیکھا کہ شیر کو کچھ کھلا رہا ہے تو کسی دشمن سے بھائی چارے کی بات کرے گا اور کامیاب بھی رہے گا۔ اگر خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی گود میں شیر کے بچے کو لیے بیٹھا ہے، بس اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان قریب اس کے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے یا بیوی فوت ہو چکی ہے یا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو ان صورتوں میں کسی حاکم کے فرزند کی پرورش کرنے کا اس کو موقع ملے گا۔ اگر شیر کو چنگھاڑتے ہوئے دیکھا تو ان قریب کوئی مہلک بیماری کا حملہ ہوگا۔ اگر دیکھا کہ شیر نے اسے پھاڑ ڈالا ہے تو کسی قید سے نجات ملے گی۔ اگر خواب میں دیکھا کہ شیر اس کے ساتھ چاپلوسی کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا ساری دنیا میں مشہور ہوگا اور اس کی ذات سے عجیب و غریب امور بھی سرزد ہوں گے۔